اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آج یُس زن اَسہِ موضوع چھُ یعنی یُس زن اَسہِ آز پَرُن چھُ سُہ چھُ اَسہِ آز حروف تہجی اور ان کی تعداد حروف تہجی یُس زن چھُ یِم تُہۍ یَتھ بۄنہٕ کَنہِ یِم حروف لیکھِتھ وٕچھان چھُو یِمن چھِ أسۍ وَنان حروف تہجی. یہِ تھاوو أسۍ ذہنَس منٛز کَتھ یُس یہاں پہ جو یہ حروف لکھے گئے ہیں ان سب حروفوں کو ہم کہتے ہیں حروف تہجی. ان کو ہم حروف تہجی کہتے ہیں. ٹھیک، یہ جو حروف تہجی ہے یہ کتنے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ان کی تعداد 37 ہے. ہم یہاں پہ اس کو گن بھی سکتے ہیں. آپ دھیان رکھیں، میں یہاں آپ کو گن کے بتاتا ہوں کہ یہ 37 ہے. یہاں پہ ایک ہے یہ الف، یہ ایک، یہاں پہ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37. تو اس طرح سے ان کی تعداد جو ہے وہ 37 ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرے کہ جو حروف تہجی ہے وہ کتنے ہیں، تو آپ ان سے بالکل آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حروف تہجی جو ہے وہ 37 ہے. اس کے بغیر بھی بہت کچھ حروف ہے جو کہ یہ جو جن کو ہم دو چشم والے حروف جو ہے وہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھے، وہ میں آپ کو الگ مطلب لکھ کر بتاتا ہوں. ان کی تعداد بھی میں بتاؤں گا اور ان کو الگ میں پھر آپ کو مطلب سکھاتا ہوں کہ وہ کیا ہے. فی الحال میں نے یہ 37 جو یہاں پہ لکھے ہیں یہ آپ کے لیے ہے. تو سب سے پہلے یہاں پہ ایک ہے جس کو ہم الف کہتے ہیں، یہ یہاں پہ الف. اس کے بعد جو ہے بے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو بے ہے، بے کے نیچے ایک نقطہ ہے، یعنی بے کی پہچان جو ہے اس کے نیچے ایک نقطہ ہے. تے کی جو پہچان ہے اس کے نیچے 3 نقطے ہیں. اور جو تے ہے، تے کی جو پہچان ہے اس کے اوپر 2 نقطے ہیں. اور یہاں پہ جو ٹے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ توئی کی شکل بنی ہوئی ہے، تو اس کو ہم ٹے کہتے ہیں. سے کی پہچان یہ ہے کہ سے کے اوپر 3 نقطے ہیں. اور اسی طرح سے یہ جو جیم ہے، جیم کی پہچان جو ہے وہ ہے اس کے بیچ میں جو نقطہ ہوتا ہے اس کو جیم کہتے ہیں. اور اس کے بعد جو یہ اور ہے چے، اس کے درمیان میں 3 نقطے ہوتے ہیں، اس کو ہم چے کہتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے اور یہ خا ہے، یہ دال ہے، یہ ڈال ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پہچان کیا ہے. زال جو ہے اس کی کیا پہچان ہے. حروف تو ایک جیسے ہیں لیکن ان کے اوپر جو علامت ڈالی گئی ہے اسی سے ہم اس کی آواز نکالتے ہیں. اس کے اوپر جو توئی، چھوٹا سا توئی ہے تو اس کو ہم ڈال کہتے ہیں. اس کے اوپر یہ جو زال ہے اس کے اوپر مطلب پہچان تو ایسی ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے یہ نقطہ ڈالا تو اس کو ہم زال پڑھتے ہیں. یہاں پہ رے ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی مطلب جو شکل ہے ایک ہے، یہ سیم ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو ہم نے یہاں پہ جو نشان ہے، تو یہاں پہ یہ رے ہے، تو یہ یہاں پہ رے ہے لیکن اس کے اوپر ایک چھوٹی سی توئی ہے تو اس کو ہم ڈے پڑھتے ہیں. اسی طرح سے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے اس کو ہم زی پڑھتے ہیں. تو یہ یہاں پہ جو ہے اس کے اوپر 3 نقطے، اس کو ہم جی پڑھتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ یہ سین ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے، یہاں اس کے اوپر 3 نقطے ہیں تو یہ شین ہے. ٹھیک، اسی طرح سے یہاں پہ یہ 2 لفظ سیم ہیں لیکن اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے، اس کو ہم سود پڑھتے ہیں. اس کے اوپر نقطہ ہے تو اس کو ہم زود پڑھتے ہیں. یہ یہاں پر توئی، اس کے اوپر کوئی نشانی نہیں ہے تو اس توئی کے اوپر ایک چھوٹا سا نقطہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو ہم زوئی پڑھتے ہیں. اسی طرح سے یہاں پہ این، مطلب ان کی پہچان سیم ہے لیکن اس کے اوپر نقطہ ہے، اس کے اوپر نقطہ نہیں ہے. جس کے اوپر نقطہ نہیں ہے اس کو ہم این پڑھتے ہیں.
और जिसके ऊपर नुक्ता है इसको हम घेन पढ़ते हैं। इसके बाद जो यहाँ पे आप देख सकते हैं फे काफ, फे इसके ऊपर एक नुक्ता है तो उसको हम फे पढ़ते हैं। यहाँ काफ है, थोड़ी सी चेंज है यहाँ पे शेप की, तो इसको हम काफ पढ़ते हैं क्योंकि इसके ऊपर दो नुक्ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीफ और गाफ। तो इसी तरह से यहाँ पे लाम, ये मीम है, यहाँ नून है, ये वाह है, ये है, ये हमज़ा, ये। तो इस तरह से इनकी पहचान जो है आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि ये जो हरूफ तहजी है ये 37 है, और इनकी जो हम मतलब जो प्रोनाउंसिएशन है, जिसको हम आवाज़, इसकी आवाज़ अलिफ, बे, पे, ते, से, जीम, चे, हे, खाय, दाल, जाल, रे, डे, जे, जे, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तॉय, ज़ॉय, एन, गैन, फे, काफ, कीफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाह, हे, ये। तो इस तरह से आज आपको ये समझ में आ गया हुरूफ तहजी। अब कल जो हमारा मौजू होगा वो होगा दो हुरूफ जोड़ जिसको हम कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम ये जो है ये दो हुरूफ मिसाल के तौर पर यहाँ पे मिला के लिखेंगे तो हम लिखेंगे इस तरह। ये मिसाल के तौर पर हमें बा लिखना है, पे और अलिफ मिला के लिखेंगे तो इस तरह ये बा बन जाएगा। इसी तरह से वहाँ पे है, पे अलिफ लिख सकते थे, पा बन जाएगा। तो इस तरह से ये हम इंशाल्लाह हम कल आपको बताएंगे। तो लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि इन्हीं हुरूफ तहजीब से हम हुरूफ उठाते हैं और फिर एक लफ्ज़ बनाते हैं, लफ्ज़ बनता है, लफ्ज़, ठीक, लफ्ज़ बनता है। मिसाल यहाँ पे हमने बे और अलिफ को उठाया तो यहाँ पे बा एक लफ्ज़ बन गया। इसी तरह से पे और अलिफ को मिलाया तो यहाँ एक पा लफ्ज़ बन गया। तो ये हम इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। आज सिर्फ ये आप याद रखिए, जहन में रखिए कि हुरूफ तहजी जो है, हुरूफ तहजी 37 है और इनकी पहचान ये है जिस तरह मैंने यहाँ पे बोर्ड पर लिखा है। तो आपको आपसे यही गुजारिश है, इनको अच्छी तरह से घर में याद करिए, कीजिए, ताकि कल जब हम दो हरूफ जोड़ लिखेंगे तो आपको पढ़ने में कोई दुश्वारी न हो और आप हुरूफ तहजी की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आवाज़ है, वो सही तरीके से निकाल सकें। तो आज इतना ही, कल इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।